کے اوپر نے عمل کرنا ہے، تو تب جا کے ہماری قربانیاں وہ اللہ کے حضور قبول ہونی ہیں۔ اب اگلا جو حکم ایک چیز اور اس کے اندر ایک انسان قربانی نہیں کر رہا، اس کا بھائی کہہ رہا ہے اس کے حصے زیادہ ہیں، تو وہ اپنے بھائی کے نام کی ہاں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر گھر کے اندر ایک بندہ بھائی کمزور ہے، وہ نہیں، بھائی یا بیٹے یا کوئی ایسا وہ کمزور ہے، وہ نہیں ادا کر سکتے، تو انہوں نے یعنی کہ ان کا واجب بھی اب وہ جو نا واجب ان کا جو نا پورا ہو رہا تھا لیکن وہ ادا نہیں کر پا رہے تھے، تو اگر کوئی بھائی ادا کر سکتا تو ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، مالی طور پہ انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بہن بھائی ادا کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ادا کر دیتا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا واجب جو نا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور وہ واجب کیسے کیا جائے کہ اس کو اس کی رقم دی جائے، رقم دی جائے، پہلے وہ رقم دے دے، پھر وہ رقم اپنے طور پہ ڈالے، اس کے اندر رقم اپنے طور پہ اس کے اندر ڈالے، تاکہ پہلے اس کو نصاب کا مالک بنا دو، پہلے اس کو مالک بنا دو، اس رقم کا مالک بنا دو، وہ رقم اس کے اندر ڈالے، اور ڈال کے پھر وہ اس کے اندر سے وہ قربانی کر دے، تو ایسی صورتحال کے اندر قربانی ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ قربانی کے احکامات ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں ہم مدر میٹنگ کے اندر۔ مدر میٹنگ ہماری دیکھیں ہم ادارے کے نظام کے اندر ہیں، اور ادارے کے انتظام کے اندر میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ ہم مدرس کو علم لینے کی ضرورت ہے، ہم عورتوں کو علم لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے کچھ جگہوں پہ ایسا دیکھا، میں نے اس کے اندر آبزرو کیا کہ ماؤں کو اور بچوں کو میں نے کہ جیسے پیچھے اپنے والدین کرتے نا، جو کچھ والدین کرتے، میں نے بچوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا، ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا، جیسے جیسے اساتذہ کرتے ہیں بچوں کو میں نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ بچے ہماری نقل اتارتے، ہم جو کچھ کرتے بچے ویسے ویسے کرتے، ہم جو کچھ کرتے ہیں بچے ویسے ویسے کرتے، کئی ادائیں ہماری اپنا رہے ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے مدر میٹنگ کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری نسلیں بہتر ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم خود پہلے بہتر ہو جائیں، اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، اپنے بچوں کو اتنی پنش نہ دے، کئی مائیں مارتی ہیں اور اٹھا کے لاتی، بچوں کو اٹھا کے لاتی ہیں اور زور سے لا کے بیڈ کے اوپر مارتی ہیں، اتنا زور سے جلادوں کی طرح بچوں کو مارا جاتا ہے، جلادوں کی طرح، اتنا یعنی کہ بچوں کو مارا کہ بچے کا سر پھٹ گیا، بچے کا جو نا بچہ زخمی ہو گیا، بچہ زخمی ہو گیا۔ اب ایسی مار کھانے والا بچہ کیا اس کے اندر وہ جو عادت نہیں آئے گی، مجھے یہ بتائیں، اس کے اندر بھی وہ ماں کی عادت ڈیلیور ہوگی جب وہ اس پروسیس میں تک پہنچ جائے گے، وہ بچی ہے یا بچہ اس پروسیس تک پہنچ جائے گا، جب وہ اپنی نسلوں کی تربیت کرے گا تو وہ بھی اسی طرح ہی کرے گا، اسی طرح ہی کرے گا۔ جس استاد نے اپنے بچے کو جس طرح پنش دی ہوگی، وہ اسی طرح اپنے بچوں کو اسی طرح پنش دے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے یہ کلاس فیلو ہوتی تھی، وہ کلاس فیلو کیا کرتی تھی، وہ کہتی تھی میری ٹیچر ہمیں ایسے مارتی نا، ایسے کر کے، ایسے وہ اشارہ کر کے کہتی ہے، ایسے ٹیچر مارتی نا، جب میں ٹیچر بنوں گی نا تو میں اس سے زیادہ ایسے زور سے ماروں گی۔ اب دیکھیں کہ دماغ کے اندر وہ بات آ گئی نا، ٹیچر کی بات آ گئی نا دماغ کے اندر، یعنی کہ ہم اپنی طرف سے بچوں کو وہ ادائیں دے رہے ہیں، ہم اتنی عجیب پنش بچوں کو دے دیتے، مرغا بنا دیتے، بچوں کو مرغا بنا دیتے، بچوں کو اتنی زور زور سے مارا جاتا ہے، عجیب طریقے سے مارا جاتا ہے کہ بچے کے جو نا اعضاء کٹ جاتے ہیں، بچوں کے جو نا زخمی ہو جاتے ہیں، بچے مارا جاتا ہے، یا بچوں کو مرغا بنا دیا جانا۔ ایسی پنش دینا بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے، ایسی پنش دینا بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ آپ بچوں کو شروع سے ہی آپ بچوں کو ایک اچھے طریقے سے اگر سمجھاؤ گے، بچے جو محبت کی زبان بھی سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کو مار مار کے سمجھاؤ گے نا تو مار مار کے بچے اور ہی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، بچے اور ہی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، دن بدن بچے ڈھیٹ سے ڈھیٹ تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بچے تو کئی بچوں کو دیکھا انتہائی شریر قسم کے بچے۔ اب آپ دیکھیں وہ صبا باجی کا بیٹا ضیاء المصطفیٰ، وہ اس قدر شریر ہے، اس قدر شریر ہے کہ بعض اوقات ایسے ہم لوگ اس کو ہنستے ہوتے ہیں کہ صبا ضیاء المصطفیٰ کے آنے کی بھی خوشی ہوتی ہے اور جانے کی بھی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنی شرارتیں کرتا ہے کہ وہ 10 منٹ بھی آ جائے گا نا تو وہ ہلچل مچا دے گا، اس نے وہ چیز اٹھانی، ادھر پھینکنی، ادھر اٹھانی۔ اس کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ماریں گے تو کیا کرے گا، ری ایکشن دکھائے گا۔ اب ہم اس کو مارتے بھی نہیں ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، صرف آنکھ کی، ایسے بچے کے لیے آنکھ کا اشارہ کا، کہ بچہ تمہاری آنکھ کا اشارہ سمجھے۔ جب آنکھ کے گھوری کے اندر آپ رکھیں گے نا، آنکھ کے اشارے کے اندر، تو بچہ خود بخود سمجھے گا۔ یہ مدرس کے لیے بھی اور یہ ٹیچرز کے لیے بھی، کہ بچوں کو سخت قسم کی پنش نہ دی جائے،
بچوں کے سامنے گالیاں نہیں نکالی جائیں، بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولا جائے، کوشش کرو سچ بولو، سچ بولو بچوں کے سامنے۔ کئی ماؤں کو دیکھا منہ بنا بنا کے باتیں کرتی ہیں، وہ منہ بنا بنا کے جو باتیں کرتے ہیں وہ بچوں کے اندر بھی اسی طرح ڈلیور ہوتی ہیں۔ کئی بچوں کو دیکھا کہ مائیں وہ ناک چڑھا کے بات کرتی، بچے دیکھتے بچے بھی ناک چڑھا کے بات کرتے ہیں، ناک چڑھا کے بات کرتے ہیں کئی، یعنی کہ وہ عادات ہے نا، وہ عادات ہیں وہ جو ڈلیور ہو رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دے رہی ہیں کہ یہ عادات جو نا اولاد کے اندر ڈلیور ہوتی ہیں والدین کی، تو ہم نے جتنا اچھا ہو جانا اپنی اولاد کے لیے، اتنی ہماری اولادوں نے اچھا ہوتا چلے جانا۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہماری اولادوں نے وہی کچھ کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے اور اگلی بات یہ کہ اپنے بچوں کو، میری بہنوں میری گزارش ہے، میں تو تھک گئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے بار 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 یہ لیکچر دے دے کہ میں تھک گئی ہوں، اور میں کہ آپ سے بس یہی گزارش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ادھر سے ہٹاؤ ادھر نہ ڈالو، ادھر سے ہٹاؤ ادھر نہ ڈالو۔ یہ قطعاً ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہ کرو، یہ ظلم ہے بچوں کے اوپر۔ بلکہ اگر بچہ نہیں چل رہا، بچہ کمزور ہے، اس بچے کو جا کے اساتذہ کو بار بار اس کو یاد کراؤ کہ یہ بچہ ایسے کر رہا ہے، یہ بچہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، تاکہ ان کی نظر کے اندر آئے، وہ بچے کو مزید اور آگے بڑھائیں اور کوشش کریں بچے کو۔ بعض کا اتنا بچہ ہوتا ہے ذہن میں نہیں رہتی بات، آپ آ کے استاد کو بتاؤ گے، استاد اس کی مزید کوشش کرے گا، آگے بڑھائے گا۔ تو یہ کوشش بھی کرانی ہمارا حق ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے، مدر میٹنگ کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں، میرے پاس یہ کچھ دن ہوئے، ابھی حال ہی میں بات چل رہی تھی، وہ کہہ رہے کہ باجی ہمارے پاس یہ سینٹر ہے مدرسے، وہاں پر انہوں نے لکھ کے لگایا اس بچے نے 9 ماہ میں قرآن حفظ کیا، اس نے 11 ماہ میں قرآن حفظ کیا۔ اب اس چکا چوک کے اندر آ کے کئی والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں پر قرآن حفظ کرائیں گے، وہاں 9 ماہ میں کرا دیتے ہیں، وہاں 11 ماہ میں کروا دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ ہے جو 9 ماہ میں قرآن حفظ کر کے آتا، وہ 9 ماہ کے بعد اس کی منزل سن لینا بھول بھی جائے گا۔ 9 ماہ میں آپ نے کتنا اس بچے نے ازبر کر لیا ہوگا، منزل کو کتنا اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ آپ کو حفظ کرانے کا شوق ہے، لیکن 9 ماہ کے اندر یہاں کتنی حافظہ بیٹھی، میں کسی کی انگلی نہیں اٹھواؤں گی، جو باہر سے کر کے آئی ہوں، یہ حفظ کر کے آئی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچیاں میں ابھی آپ سن لیں، ان کو یاد کچھ نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک بچی ابتدا میں ہی جب ہم نے حفظ شروع کیا تھا، وہ بچی یہاں سے 20 پارے کر کے گئی تھی، 10 پارے کر کے گئی تھی۔ میں نے ایک دن ملی بازار میں نے کہا ہاں جی بچے کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہا بیٹا منزل ٹھیک ہے، یاد ہے؟ کہتی جی بچی۔ میں کہا کتنی یاد ہے، کون سی یاد ہے؟ کہتی جو آپ نے کروائی تھی وہ یاد ہے، وہ یاد ہے۔ یعنی کہ جو بار بار سنی گئی، جو بار بار یاد کروائی گئی، وہ منزل تو اس کو یاد رہی، لیکن جو منزل بار بار سنی نہیں گئی وہ یاد نہیں رہی۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بچہ فٹافٹ کر جائے، فٹافٹ کر جائے، فٹافٹ 10 سال میں بچہ میٹرک کرتا ہے، خدارا 10 سال میں بچہ میٹرک کرتا ہے، وہاں تو کسی کو کچھ نہیں ہوتا، 10 سال فیسیں بھی پے کرتے ہو، 10 سال لٹکے ہوئے ہو، لٹکے ہوئے، ماں بھی لٹکی باپ بھی لٹکا ہے، ادھر سے ٹیوشن ہے ادھر سے اسکول ہے، پورا دن بچے اسکولنگ لے رہے، اور ہمیں آ کے کہا جاتا ہے، میں اس دن رونے والی ہو گئی، ایک مدر مجھے فون کر کے کہہ رہی، وہ کہہ رہی باجی 15 منٹ میں اس کو فارغ کر کے بھیج دی۔ میں کہا بتا مجھے 15 منٹ میں کیا کرائیں، آج تو کہہ رہی 15 منٹ میں کرا کے بھیج دیں، کل کو آپ کہوگی، کل کو آپ کہوگی کہ میرے بچے کو کرا کے کیا بھیجا ہے، میرا بچہ ادھر بھی کمزور ہے، ادھر بھی کمزور ہے، ادھر ہی کمزور ہے، اب آپ ہمیں ادھر نہیں چھوڑ رہے، پھر آپ ہمیں ادھر نہیں چھوڑیں گے، بتائیں ہم کدھر کو جائیں، بتائیں ہم کدھر کو جائیں؟ 15 منٹ میں مجھے بتاؤ، ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ جو نا اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے، 15 منٹ میں کیا سبق یاد ہو جاتا ہے؟ مجھے خود سمجھائیں، میں کیا کروں، ہم لوگ کیا کریں، ہمیں بھی کوئی طریقہ بتاؤ نا، کوئی ایسا، ہم 15 منٹ میں کون سا سبق ہے جو بچوں کے اندر ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ 15 منٹ میں سارا دن بچے نے اسکولنگ لی، ماں کو کچھ نہیں ہوا، اب اسکول کے اندر وہ جا رہا ہے آ رہا ہے، لیکن 15 منٹ میں اس نے تجوید بھی کرنی ہے، اس نے دعائیں بھی سیکھنی ہیں، اس نے نماز بھی اس کے اندر سیکھنی ہے، اس نے سارا کچھ سیکھنا ہے، سبق سنا کے بھی جانا۔ مجھے بتاؤ کیا سیکھے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ کتنا دین ڈیلیور کیا ہم نے اس کے اندر، کتنا خلق ڈیلیور کیا، کتنا علم و عمل اس کے اندر ہم نے ڈیلیور کیا؟ آپ خود سوچیں، خود سوچیں۔ اب یہ بچے آپ کے سامنے ہیں، ان بچوں نے پرفارم کیا ہے، آنے جانے والے تھے تو یہاں کھڑے ہو گئے ہیں، 2 لفظ بول لیا، آپ مجھے بتائیں 2 لفظ بول لیا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو میٹرک کر کے آئے ہوئے ہیں،
ہمارے پاس اس وقت میٹرک کر کے آئے ہوئے اور میٹرک کے پیپر دے کے آئے ہوئے. آپ ان بچوں سے کہیں کہ یہاں ڈائس پہ کھڑے ہو کے 10 سال اسکول میں گزار کے آئیں, یہاں ڈائس پہ کھڑے ہو کے مجھے کوئی 2-4 جملے سنا دیں, وہ بچے نہیں سنا پائیں گے, وہ نہیں سنا پائیں گے. کیوں؟ ان کی پریکٹس ہی نہیں کرائی گئی, ان کی کوشش ہی نہیں ان کو کروائی گئی, ان کو کوشش ہی نہیں کروائی گئی, تو وہ بچے کیسے کریں گے؟ آپ خود دیکھیں جو بچے یہاں ٹائم دیتے تھے ان بچوں نے کتنا کچھ سیکھا, ان کو دعا مانگنی سیکھی. 10 سال میں تمہارا بچہ اسکول سے ہو کے آیا, اس بچے کو دعا مانگنی نہیں آئی. اس بچے سے کہہ دیں, یہ اسکولنگ کرنے والے بچے جو ہمارے ادارے میں نہیں پڑھ رہے, ابھی تک نہیں پڑھ رہے کوئی بچے, ان کو کہیں جو ریگولر بھی نہیں ہے انہیں کہیں دعا مانگے, یہاں کسی بچے کو دعا نہیں آئے گی, دعا نہیں آئے گی. الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس جو ریگولر بچے پڑھنے والے, ٹوٹی پھوٹی بھی دعا چھوٹے سے چھوٹا بچہ مانگے نا, اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ دعا مانگنی آئے گی, ٹوٹی پھوٹی بھی دعا اس کو مانگنی آئے گی. بچے سیکھ رہے دعا مانگنی. آپ تو بچوں کی بات کرتے ہو, ہمیں بڑوں کو دعا نہیں مانگنی آتی, کئی لوگوں کو بڑوں کو دعا نہیں مانگنی آتی. جو بچہ ایک ٹائم لگاتا ہے, اس ٹائم لگانے سے بچوں کو بہت کچھ آ جاتا ہے. بچے سیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے ہیں, آداب سیکھتے ہیں, تو جو نا اس کے اندر بچے جو نا تجوید سیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے, مجھے تو ایسے لگا سارے 5-6 شعبہ جات کے اندر مجھے سب سے زیادہ مشکل حفظ لگا, اور مجھے تجوید مشکل لگی. انتہائی مشکل ہے تجوید اور حفظ, جس کو ہم کہتے ہیں 9 ماہ میں کرا دو, 11 ماہ میں کرا دو. ان جو 9 اور 11 ماہ میں پڑے ہوئے بچے آ جائیں میرے پاس 11 ماہ کے بعد, میں ان کی منزلیں, آپ کوئی ایک بندہ ان کی منزل سن لو, وہ بچے سنا نہیں سکیں گے. الغرض ہم نے اسکولوں کا رخ کیا, ہم نے اداروں کا رخ کیا, وہاں بھی منزل نہیں ہے. وہ ہاں طرز کروا رہے, تجوید کروا رہے ہیں, لیکن منزل وہاں بھی نہیں دے رہے, منزل نہیں دے رہے. کوشش, یہ مشکل مرحلہ جو ہوا, اس مشکل مرحلے کے اندر سے ہم گزار رہے ہیں ان سارے سے, اور منزل تب جا کے پکی ہوتی جب وہ بار بار سنی جاتی رہتی ہے. بچوں کے جو 20 پارے اینڈ کے ہوتے ہیں نا, وہ بڑے اچھے بچوں کے پکے ہو جاتے ہیں, کیونکہ زیادہ سنے گے ہوتے ہیں. جو پہلے 10 پارے ہوتے ہیں وہ بچوں کے تھوڑے سے کچے رہ جاتے ہیں, اس کے اندر وہ کم سنے گئے ہوتے ہیں, ان کو ٹائم کم ملا ہوتا ہے, وہ بچوں کے ذرا تھوڑے سے جو نا کمزور رہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے, وہ کوشش ہے, جتنی کوشش کرنی ہے اتنا ہی پھل پانا ہے. تو یہ کوشش تھی, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو مدرس کے لیے آپ کے سامنے رکھی گئی کہ مدر میٹنگ کے اندر, کہ ہم نے یہ چیزیں اپنانی ہیں, تب جا کے ہم نے کامیاب ہونا ہے. ہم نے تب جا کے کامیاب ہونا, اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ خود سوچ لیں کیسے کامیاب ہوں گے؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کوشش کریں, اپنے بچوں کو سکھانا ہے تو پہلے خود اپنے آپ کو ہم بہتر کریں. اپنے گھروں میں قاری رکھوا لیے, کتنے قاریان وہ کے بچے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, ان کی تجویدیں ٹھیک نہیں, ہم لوگ اس کے ساتھ پھر وہ بھی جہاد کر رہے ہیں. بچوں کے الفاظ ہی نہیں زبان کے اوپر آتے. یہ ہمارے پاس یہ بچیاں آئی ہوئی ہیں, وہ بچیاں یقین مانو ہم رونے والے ہوئے ہوتے ہیں. بچے ناظریں نہیں صحیح پڑھ کے آئے ہوئے, رونے والے یہاں پر ہوئے ہوتے ہیں. بچوں کے الفاظ نہیں زبان کے اوپر چڑھ رہی, یعنی کہ بار بار پڑھایا نہیں گیا, بچے بار بار پڑھتے نہیں ہیں, بچے کوشش نہیں کرتے. یہ کوشش کس نے کرانی ہے؟ اساتذہ نے کرانی. فٹافٹ میرے پاس ایک بچی 2 سال بچیاں لگا کے گئی, میں نے ان کو خود, وہ تنگ بہت کرتی تھی, میں نے ادارے سے فارغ کیا ان بچیوں کو. جب میں نے فارغ کیا, وہ دوسرے ادارے میں گئی, وہ جو بچی ملے اس بچی کو کہیں, میں نے 5 پارے پڑھ لیے, میں نے 10 پارے پڑھ لیے, میں نے اتنے پارے پڑھ لیے, میں نے اتنے پارے پڑھ لیے. ایک دن اس نا وہ اس ادارے کی ہیڈ مجھے ملی, اور وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کے پاس یہ بچے آئے ہیں تو دیکھو ان کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا ایسے. میں کہا پڑھنا نہیں آتا تو پڑھ کے کتنا آئے تھے؟ میرے پاس 2 سال لگا کے آئے تو صرف ایک سورہ بقرہ یاد کی تھی, سورہ بقرہ یاد کی تھی. میں کہا اس سے آگے بڑھنے نہیں دیا. جب تک میں نے کیوں نہیں آگے بڑھنے دیا؟ میں نے کہا آپ کو نہیں آتا, آپ صحیح طرح آپ اپنی منزل پہ آگے نہیں جا رہے, میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گی. میرے پاس 2.25 سال میں اتنی سی منزل لے کے گئے, لیکن وہاں گئے تو مہینوں میں آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا, قرآن مجید مکمل کر لیا. مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں وہ بچے مجھے ملتے, میں کہتی ہوں سر مجھے تھوڑا سا قرآن مجید سنانا. وہ کہتے ہیں باجی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے. میں پریشان ہوگی جملہ سن کے, میں کہا ذرا اندازہ کرو بچوں کو, آتا جو نہیں ہے نا. اگر آتا ہوگا تو بدتمیزی نہیں ہوگی, جب آتا کچھ نہیں تو پھر بدتمیزی ہوگی نا, بدتمیزی ہوگی. کرتے کرتے ہمارا المیہ یہ ہے, ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں, ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں
کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. اس چیز کو بھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے. یہ چیز اگر ہماری زندگی کے اندر شامل ہوگی تو ہمارے بچے خود بخود کامیاب ہو جائیں گے. جو مائیں پہرا دے رہی ہیں بچے کامیاب ہیں, جو ماں باپ پہرا دے رہے ہیں بچے کامیاب ہیں, جو ماں باپ پہرا نہیں دیتے وہ بچے کامیاب نہیں ہیں. دوسری کہ بچوں کی تربیت کریں, اخلاقی تربیت بھی بچوں کی کریں. بچے چوریوں پہ اتر آتے ہیں. یہ چوریاں کون سکھاتے ہیں؟ یہ والدین سکھاتے ہیں. والدین چوریاں سکھاتے ہیں. بچے اگر گھر کے اندر کوئی چیز چرا کے لے کے جا رہے ہیں, بچوں کو فوراً کنٹرول کرو. آپ دیکھو یہ کہاں سے چیز آئی ہے, یہ میرے بچے کے پاس سے کہاں سے آئی, میں نے تو نہیں دی. تو اس چیز کو بھی کنٹرول کریں. بچے کے اندر تقویٰ ڈلیور کرنا, اللہ کا خوف ڈلیور کرنا والدین کا کام ہے. اور والدین ہی ہیں جو بچوں کو چور بنا دیتے ہیں, والدین ہی ہیں جو بچے کو اللہ کا خوف دلا دیتے ہیں. اگر آپ نے آج اپنے بچوں کے اندر اللہ کا خوف ڈال دیا, سمجھ لو یہ آپ کی نسلوں تک جائے گا, نسلوں تک جائے گا. عمل آپ نے کیا, نسلیں آپ کی اس کا فیض پاتی رہیں گی, اس کا فیض پاتی رہیں گی. تو یہ نسلوں کی تیاری ہم نے کروانی ہے. ہم علامت فتن کے اندر ہیں آج کو کہ ہمیں مشکلات بھی ہیں, ہمیں مالی مشکلات بھی ہیں, ہمیں تنگیاں بھی ہیں, ہم مشکلات کے اندر بھی ہیں. لیکن جتنی زیادہ مشکلات برداشت کرو گے اللہ کے ہاں اجر بھی اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ اجر ہے. اور حسد نہ کرو. اگر کسی کی ترقی کو دیکھو تو نفل پڑھو, اس کے لیے دعا مانگو, دعا مانگو اس کے لیے, اللہ اس کو اور عطا کر, اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو دیا, اس کو اور عطا کر. نہ کہ ہم حسد کرنا شروع کر دیں. ہمیں تو کسی کی ترقی دے کے ہم اس کے ساتھ اتنا حسد کرتے ہیں, اتنا حسد کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا, ایسے کیوں ہو گیا. ہم اپنی اولادوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے. نہیں, اس کو اللہ پاک نے اس کا بھاگ جگایا, اس کا نصیب جگایا, تو اس کے اوپر خود بھی شکر ادا کرو. جتنا شکر ادا کرو گے اللہ پاک تمہاری زندگیوں کے اندر, تمہاری نسلوں کی زندگیوں کے اندر بھی وہ چیزیں لانا شروع ہو جائیں. ہم نے دیکھا بچوں کے رزلٹ اناؤنس ہوتے, کئی بچوں کے مارکس زیادہ آ جاتے ہیں, کئی کے کم ہو جاتے ہیں. جن کے زیادہ آ جاتے ہیں دوسرے کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ ہی ہے, چاہے وہ بڑی سطح پہ چاہے وہ چھوٹی سطح پہ. ہم نے دیکھا بڑی اسٹوڈنٹ کے اندر بھی حسد آ جاتا ہے, بڑی اسٹوڈنٹ کے اندر بھی حسد آ جاتا ہے. وہ بھی کہنا شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کو, یعنی کہ حسد آنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, بلکہ خوش ہوں, شکر ہے اللہ تیری ذات کا کہ اس نے محنت کی تھی تو یہاں تک پہنچا, میں بھی محنت کروں گی تو مزید اور آگے چلتے جاؤں گی. تو یہ خلق ہے, ہم نے اب درست کرنا ہے. اگر ہم نے علم لیا اور اپنا اخلاق نہ سنوارا تو ہماری زندگی کے اندر کوئی فائدہ نہیں آئے گا. مومن انسان وہی ہے, کامل اور تقوی والا انسان وہی ہے جس کا ہر دن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے, جس کی زندگی کے اندر ہر روز گناہ کم ہو نیکی زیادہ ہو, وہی انسان کامیاب ہے. جس کی زندگی کے اندر گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے وہ ناکام انسان ہے. قد افلح من زکا, تو فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, تزکیہ کر لیا. اپنا تزکیہ کر کے دنیا سے جائیں. انشاءاللہ العزیز دیکھنا رب کائنات ہماری نسلوں کو نیک کریں گے, ہماری نسلوں میں اللہ پاک اہل اللہ پیدا کر دیں گے, اللہ تمہاری نسلوں میں تقویٰ طہارت والے لوگ انسان پیدا کر دیں گے. بس کوشش اس کے حضور پیش کرو. اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمارا آنا پڑھنا پڑھانا یہاں پر قبول فرما, اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ.